نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ محترم اساتذہ کرام اور فضلاء جامعہ نظامیہ رضویہ، ہمارے ممدوح ابو العلماء استاذ القراء والحفاظ حافظ و قاری ظہور احمد سیالوی نور اللہ مرقدہ وجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، آپ اوصاف ظاہریہ اور باطنیہ سے مزین تھے۔ ایک طرف آپ پختہ حافظ، عمدہ قاری، مؤذن، امام اور معلم قرآن تھے، تو دوسری جانب باروب، باحیا، باوقار، وزادار، خوش اخلاق اور خوش مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ عجز و انکسار، سادگی و اخلاص، صبر و استقامت اور محبت و مودت جیسے اوصاف سے متصف تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ میزان عمل میں سب سے وزنی عمل حسن اخلاق ہوگا۔ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق۔ حضرت استاذ القراء علیہ رحمہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ خالق الناس بخلق حسن پر عمل پیرا تھے۔ ہمیشہ خندہ پیشانی اور لبوں پہ مسکراہٹ سجائے آنے والوں کا استقبال فرماتے تھے۔ آپ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عامل تھے۔ حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسُّمَ فِي وَجْهِي، جب بھی میرے آقا مجھے دیکھتے تو چہرہ انور تبسم ریز ہو جاتا۔ حضرت استاذ القراء علیہ رحمہ کے اوصاف میں سے ایک بنیادی وصف قرآن کریم سے محبت ہے، اور اس محبت کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ آپ نے نصف صدی سے زائد عرصہ اپنے شب و روز خدمت قرآن کے لیے وقف کیے رکھے، اور عمر بھر نماز تراویح کے اندر قرآن مجید سنانے کا اہتمام رکھا۔ اور یہ بات مسلمہ ہے کہ قرآن کریم سے محبت حقیقت میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اسی لیے حضرت سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، علامت حب اللہ حب القرآن وعلامت حب القرآن حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت استاذ القراء علیہ رحمہ الرفق فی الامر کلہ کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے طلباء کے ساتھ انتہائی شفیق تھے۔ آپ چھٹی کے بعد حتیٰ کہ ظہر کے بعد بھی طلباء کو وقت دے دیتے تھے، اور اپنے فن اور شعبہ کے ساتھ عشق اور حقیقی اخلاص یہی ہے کہ بغیر کسی طمع و حرص کے اپنے تمام اوقات اسی کے لیے صرف کر دینا۔ اسی لیے حضرت علامہ رویم رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے،
الاخلاص من العمل هو الذي لا يريد صاحبه عليه عوضا من الدارين ولا حظا من الملکین۔ حضرت علامہ رویم فرماتے ہیں اخلاص من العمل یہ ہے کہ عامل اپنے عمل پر دنیا اور آخرت میں نہ تو کسی چیز کی طلب رکھے اور نہ ہی اپنے دونوں فرشتوں سے کسی حصے کا خواستگار ہو۔ اور بلا شبہ حضرت استاذ القراء علیہ رحمہ اسی اخلاص کے مالک تھے۔ آپ کے متعدد تلامذہ، ان کا یہ بیان ہے، حضرت استاذ القراء وقتاً فوقتاً خود کال کر کے حال احوال دریافت کر لیتے تھے۔ آپ کا یہ عمل اساتذہ اور مدرسین کے لیے لائق تقلید ہے۔ حضرات گرامی، جائن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت استاذ القراء علیہ رحمہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی آپ کے سامنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا تو بے ساختہ آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط الا بقا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو آپ دیدہ ہو جاتے تھے۔ حضرت استاذ القراء علیہ رحمہ سادگی کا پیکر تھے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ قراء حضرات میں عموماً سادگی کا فقدان ہوتا ہے۔ اکثر قراء تفاخر اور نمود و نمائش ان میں دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن حضرت استاذ القراء علیہ رحمہ ہزارہا قراء کے شیخ ہونے کے باوجود نمود و نمائش سے کوسوں دور تھے۔ آپ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل کی عملی تصویر تھے۔ نہ تو کبھی کوئی گھمنڈ کیا، نہ اظہار تفاخر، نہ زرق برق لباس زیب تن کیے، نہ ہی رنگ برنگ کی دستاریں سر پر سجائیں، بلکہ البسوا من ثیابکم البیاض پر عمل پیرا ہو کر پوری زندگی سفید لباس کا اہتمام فرمایا، پوری زندگی سادگی میں گزار دی۔ لوگ گاڑیوں پر گھومتے ہیں، آپ سائیکل پر بیٹھ کر جامعہ آیا کرتے ہیں۔ حضرت استاذ القراء علیہ رحمہ نے جامعہ نظامیہ رضویہ کے ساتھ وفا کی اعلیٰ ترین مثال قائم فرمائی۔ آپ نے پوری زندگی ایک ہی درسگاہ کے اندر، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر تعلیم قرآن کے اندر صرف کر دی۔ میں 2015 کے اندر جامعہ نظامیہ رضویہ میں متعلم تھا۔ ہمارے استاد گرامی شیخ الحدیث جامع المعقول والمنقول حافظ ملت حافظ محمد عبد الستار سعیدی متان اللہ بطول حیاتی، آپ نے جامعہ کی سالانہ پروگرام کے اندر ارشاد فرمایا تھا، 40 سال ہو گئے مجھے جامعہ نظامیہ میں تدریس کرتے ہوئے۔ حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ نے مجھے جس کمرے کے اندر بٹھایا تھا، وہ کمرہ بدلنا تو دور کی بات، میں نے وہ جگہ بھی نہیں بدلی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، وَكُلُّ أَخٍ يَقُولُ أَنَا وَفِيُّ
وَكُلُّ أَخِي يَقُولُ أَنَا وَفِيُّ وَلَكِنْ لَيْسَ يَفْعَلُ مَا يَقُولُ. ہر شخص وہ با وفا ہونے کا دعوے دار ہے، لیکن وفا کے یہ دعوے زبانی دعوے ہیں، عملی طور پر وفادار ہونا یہ شیر مردوں کا کام ہے. ہم اپنے استاد گرامی اور حضرت استاذ القرآ علیہ رحمہ آپ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. سلام علیکم رجال الوفائی، سلام علیکم رجال الوفائی والف سلام علی الوافیاتی. ہمارے استاد گرامی شیخ الحدیث ڈاکٹر فضل حنان سعیدی زیدہ مجدہ، آپ اکثر علماء کی مجلس میں چند نصیحتیں فرمایا کرتے ہیں. ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہوتی ہے کہ بھائی اپنی اولاد کو ٹائم دیں. ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر علماء اور مشائخ وہ دوسرے لوگوں کی اولاد کی تعلیم و تربیت کے اندر اپنی پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. اس بنا پر ان کی اولاد صحیح معنوں میں ان کی جانشین نہیں بن پاتی. حالانکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کہ کسی بھی والد کی جانب سے اپنی اولاد کے لیے حسن تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہوتا. اس تناظر میں اگر ہم استاذ القراء علیہ رحمہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو آپ نے اپنی اولاد کی تربیت پر بھرپور توجہ دی، جس کی بنا پر آپ کے تینوں صاحبزادگان نہ صرف حافظ و قاری ہیں بلکہ جید عالم دین ہیں، اور عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ رضویہ کی مسند تدریس کے اوپر جلوہ افروز ہیں. حضرت استاد القراء علیہ رحمہ کی زندگی کے دیگر پہلو جہاں ہمارے لیے لائق تقلید ہیں، وہاں آپ کی زندگی کا یہ پہلو بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد کو ٹائم دیں، تاکہ کل کو وہ صرف صاحبزادگان کہلانے تک محدود نہ رہیں بلکہ عملی طور پر دین کے خادم اور مجاہد بنیں. اللہ تعالی حضرت استاذ القراء علیہ رحمہ کی خدمات دینیہ کو قبول فرمائے اور آپ کے صاحبزادگان اور ہزارہا تلامذہ کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.